حیران ہو جائیے گا، سرکار آسی غازی پوری کی نانی ہو یا سرکار آسی غازی پوری کی امی جان ہو، امی جان یہ حضرت مفتی احسان علی کے خاندان کے یہ خاتون ہیں، اور مفتی احسان علی کی اہلیہ وہ تھی کہ اللہ اکبر جو ہر وقت حضرت فاطمہ الزہرا کی قربت ان کو میسر تھی، حضوری حاصل تھی، سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ زاہدہ ظاہرہ سیدۃ النساء العالمین نور چشم رحمت للعالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، یہاں تک کہ جب مفتی احسان علی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ سے کوئی شخص کوئی مسئلہ پوچھتا، کوئی خاتون کچھ پوچھتی تو یہ نہیں کہتی کہ میں بتا رہی ہوں، بلکہ یہ کہتی تھی ابھی ذرا خاتون جنت سے پوچھ لو، ابھی سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھ لو، ابھی نبی کی بیٹی سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر، اس قدر حضوری۔ اب غلام غوث قادری کو کہنے دو کہ جس بچی جو سرکار آسی کی امی جان جو بنی، اس ماں کی تربیت اس خاندان میں ہو رہی ہے کہ جہاں تہجد کی نماز کسی کی نہیں چھوٹ رہی ہے، جہاں اشراق چاشت اوابین کسی کی نہیں چھوٹ رہی ہے، جہاں پوری پوری رات لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جہاں ایک سجدے میں رات گزارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا ادراک تو یہی کہتا ہے، میں نے بڑا غور کیا کہ آخر یہ فکر کہاں سے پایا سرکار آسی غازی پوری نے، آخر غوث پاک کی محبت میں فنا کیسے ہوئے، آپ کیسے فنا فی اللہ یا باقی باللہ اور فنا فی رسول اللہ کیسے ہوئے؟ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ حضور معاف کیجئے گا، ایٹ رینڈم یہ جملہ میرے ذہن میں آیا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مفتی احسان علی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ جب اپنی پوتی کی تربیت کر رہی ہوں گی، اسی وقت دیکھ لیا ہوگا کہ اس کے شکم سے آسی جیسا عاشق صادق پیدا ہوگا، اسی لیے تو انہوں نے حضرت خاتون جنت سے کہیں مانگا ہوگا، یقیناً مانگا ہوگا، اور خاتون جنت نے دل کھول کے عطا کیا ہوگا۔ آج دیکھیے ہمارے گھر کا ماحول، پھر کہا جاتا ہے میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا۔ حضرت صاحب قبلہ میری بیٹی تو کٹرینا کی طرح ہاتھ مانج رہی ہے، بچے سلمان کی طرح ایکٹنگ کر رہے ہیں، تو میں کہوں گا ظاہر سی بات ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہاں سائیکولوجسٹ کہہ رہے ہیں، چکتسا وگیان کے جاننے والے کہہ رہے ہیں، میڈیکوز کہہ رہے ہیں کہ یوٹیرس کے اندر بچہ ہو یا بچی ہو، جب قوت سماعت بحال ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ان کے کان میں ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز زیادہ جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن کو درست کیجئے، دل کی دھڑکن میں نبی کا عشق ہوگا، دل کی دھڑکن میں قرآن کی تلاوت ہوگی، دل کی دھڑکن میں حضور پر درود ہوگا، تو میں مانتا ہوں کہ غوث اعظم تو کوئی پیدا نہیں ہوگا، پر غوث کے غلام تو ضرور پیدا ہوں گے۔ غریب نواز تو کوئی نہیں پیدا ہوگا، پر غریب نواز کے غلام تو ضرور پیدا ہوں گے۔ دل کی دھڑکن میں قرآن کی تلاوت ہوگی، کوئی رابعہ بصریہ تو نہیں پیدا ہوگی، پر کنیز رابعہ بصریہ تو ضرور پیدا ہوگی۔ لیکن آج ہمارے گھر میں ہر چیز کی سہولت موجود ہے، گھر میں واشنگ مشین ہے، کولر ہے، فریز ہے، اے سی ہے، یہ تو بیسک ایسٹس ہیں، ہر گھر میں ہونا ہی چاہیے۔ ہمارے بچے جدہ، قسم، یمبو، حائل، بدر، تبوک، دمام، جبیل، حفوف، ریاض اور طائف میں جا کے کام کرتے ہیں 50 ڈگری ٹیمپریچر پہ، تاکہ خوشحالی آئے گاؤں میں اور گھر میں خوشحالی آئے۔ یہ سکندر پور قصبہ ہو یا بشارک پور، بڑی خوشحالی ماشاءاللہ سیوان اور گوپال گنج کی طرح اس علاقے میں خوشحالی ہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس خوشحالی کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب بچیاں امید سے ہیں، ہاتھوں میں اسمارٹ فون یا آئی فون موجود ہے، قسم قسم کی سیریل کو چینج کر رہی ہیں، یہ ہاتھوں میں ایل سی ڈی کا ریموٹ کنٹرول ہے، سامنے لیکوڈ کرائسٹل ڈسپلے ہے، اور یہ چینل پہ چینل پہ چینل پہ چینل یہ تبدیل کر رہی ہیں۔ اب دل کی دھڑکن میں اگر سیریل ہوں گے، دل کی دھڑکن میں بالی ووڈ کی مووی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے اسی طرح پہ چلنے والے پیدا ہوں گے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے معاشرہ کو درست کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گھر کے ماحول کو درست کیا جائے۔ اور حضرت میں نے تو کتابوں میں یہ پڑھا ہے، اور غالباً یہ حدیث شریف ہے یا پھر ایک کسی صاحب نے کہا کہ حدیث شریف بھی ہے، پر حدیث شریف ہو یا نہ ہو، لیکن ہم نے تو یہ کتابوں میں پڑھا کہ ماں جب بریسٹ فیڈنگ کراتی ہے، ماں جب استن پان کراتی ہے، ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو دودھ پلانے کا اثر بچے کے ذہن پہ پڑتا ہے، دودھ کا اثر بچے کے ذہن پہ پڑتا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگوں نے کہا۔